بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب. کیف تکفرون باللہ، گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے بیان کے بعد، رسالت کے بیان کے بعد، اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے کفر پر تعجب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنے انعامات اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود بھی لوگ کفر کرتے ہیں۔ تو اسی پر تعجب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اے مکہ والو، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو، اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وقد کنتم امواتا، تحقیق کہ تم اموات تھے، مردے تھے۔ وقد، قد یہاں پر مؤلف نے مقدر مانا ہے۔ قد مقدر کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ اس جملہ یہ حال ہے، وقد کنتم، اور یہ کنتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ماضی کا حال ہونا درست نہیں ہے، الا ہے کہ اس کے ساتھ قد ہو، تو ماضی کا حال بننے کے لیے قد ہونا چاہیے، تو اس لیے مؤلف نے یہاں پر قد مقدر مانا ہے۔ حالانکہ تم لوگ مردہ تھے، تم لوگ مردے تھے، مرے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے تم لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہیں سب کچھ بنایا، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پورا جملہ یہ حال ہے، آخر تک ہے، یہاں تک جو ہے ترجعون تک جو ہے حال ہے، اس لیے صرف یہی جملہ حال نہیں ہے بلکہ آگے کا جملہ بھی حال ہے، اس لیے قد کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال، نطفن، نطفتن کی جمع نطف ہے۔ نطفہ کہتے ہیں صاف پانی یا تھوڑا پانی یا ٹپکنے والی چیز کو نطفہ کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد ہے مرد کا نطفہ منی، مرد کا نطفہ مراد ہے، جس کو منی کہتے ہیں۔ فی الاصلابی، تم نطفہ تھے اصلاب میں، صلب کی جمع اصلاب ہے، پیٹھوں میں، یعنی مردوں کی پیٹھوں میں، اپنے آبا و اجداد کی پیٹھوں میں نطفہ تھے۔ تو یہاں پر اموات سے مراد کیا ہے؟ اموات سے مراد زندگی کے بعد والی موت نہیں ہے، زندگی سے پہلے یعنی عدم، زندگی سے پہلے کیا تھے؟ نطفہ، اور اس سے پہلے کچھ نطفہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، یعنی عدم مطلق مراد ہے موت سے۔ یہاں پر اس آیت میں دو موتوں کا ذکر ہے اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی موت یہ ہے جس سے عدم مراد ہے، اور دوسری موت جو دنیا میں موت آتی ہے جس سے انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے یا برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ وَقَدْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اموات تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں حیات عطا فرمائی، کہاں پر؟ فی الارحام، رحم مادر میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم یعنی رحم مادر، ماں کے پیٹ میں تم کو زندگی عطا فرمائی۔ والدنیا، اور دنیا میں زندگی عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ بنفخ الروح فیکم، تمہارے اندر روح کو پھونک کر کے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر روح پھونکی، اسی کا تذکرہ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تم کو زندہ کیا یا تمہیں زندگی عطا فرمائی۔
فی الارحام رحم مادر میں، چونکہ انسان ماں کے پیٹ میں شروع میں نطفہ رہتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس کے مختلف مراحل سے گزر کر جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تب وہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اس میں حیات آتی ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، اور پھر جب ولادت ہوتی ہے پھر وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس سے پہلے عالم بطن میں تھا اور پھر اس عالم دنیا میں وہ آ جاتا ہے اور اس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم کو ارحام میں اور دنیا میں تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ والاستفہام للتعجیب، استفہام یہاں جو آیا ہے کیف تکفرون، یہ تعجیب کے لیے ہے، یعنی تعجب کے لیے ہے، من کفرہم، ان کے کفر پر تعجب کے لیے، مع قیام البرہانی، دلائل کے قائم ہونے کے باوجود ان لوگوں کو مختلف قسم کی دلیلیں اور حجتیں انہیں دی گئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، پھر بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے یا اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا کیف تکفرون باللہ، او للتوبیخ، یا یہ کہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، الاستفہام للتعجیب او للتوبیخ، دو قول استفہام کے بارے میں۔ استفہام کس لیے ہے؟ استفہام تعجیب کے لیے، تعجب کے لیے ہے، یا یہ کہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے، ڈانٹتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو، استفہام سوالی انداز میں ڈانٹتے ہیں، ایسا کیسے کر رہے ہو؟ تو ایسے ہی کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تو یا تو توبیخ کے لیے ہے یا تعجب کے لیے، دونوں معنی درست ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا اس زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت عطا فرمائے گا عند انتہاء اجالکم۔ مائک بند کرو۔ ایک دن جیسے سنایا ہے ایک پیج، مائک بند کرو۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ثم یمیتکم عند انتہاء اجالکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا تمہاری عمروں کے ختم ہونے کے وقت۔ انسان جب پیٹ میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اسی وقت اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آجال اجل کی جمع ہے، اجل معنی وقت ہے، مراد یہاں پر عمر ہے۔ انسان کی عمر جب ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کی موت آتی ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو نجات نہیں ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، بالبعثی، بعث کے ذریعے، بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا قبروں سے، دوبارہ تمہیں حیات عطا فرمائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان جب مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے، کچھ لوگ جلاتے ہیں ہندو وغیرہ، تو انسان کے جسم میں ایک ہڈی کا ایک ٹکڑا رہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، بہت معمولی ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں بالکل نچلی سطح پہ ہوتا ہے، تو وہ ٹکڑا ہمیشہ باقی رہتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہیں پر اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ تردون بعد البعث، بعث کے بعد تم لوٹا دیے جاؤ گے، فیجازیکم باعمالکم، چنانچہ وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا، فیجازیکم باعمالکم، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہ یہاں پر سوالیہ نشان کیوں ہیں؟
اس لیے کہ یہاں استفہام آیا ہے، تو اس استفہام کا یہاں پر نشان آیا ہے۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہیں زندہ کیا، تمہیں موت دی، پھر زندہ کرے گا، پھر تم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس سوال کا نشان یہاں آیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے 4 چیزوں کا ذکر ہے، 2 موت اور 2 زندگی۔ پہلی جو موت ہے اس سے مراد ہے عدم، یعنی تم کچھ نہیں تھے، پھر تم اپنے آبا کی پیٹھوں میں نطفہ بنے اور پھر تم کو اللہ نے زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر اس حیات سے مراد دنیاوی حیات ہے اور دوسری حیات سے مراد اخروی حیات ہے، اور موت سے مراد یہ دنیا میں جو انسان کو موت آتی ہے یہ مراد ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے بیچ میں یہ موت ہے۔ اور موت کے بعد سے اور حیات کے بیچ میں ایک اور زندگی ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فرمایا وَقَدْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یہاں پر فا آیا ہے، اور یہاں پر آگے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، یہاں پر ثم آیا ہے، اس لیے کہ یہ جو پہلی موت ہے اور جو پہلی زندگی ہے اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انسان پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر وہ پیدا ہو گیا، اس کو حیات ملی، لیکن یہاں پر جو ہے حیات اور موت کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے، ایک مدت ہے، اس لیے ثم آیا ہے۔ تم کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر زندگی گزارنے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، جتنی جس کی زندگی لکھی اتنی وہ زندگی گزارے گا، پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ پھر موت کے بعد میں مرنے کے بعد برزخ کی ایک طویل زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے گا اور حساب و کتاب دینا ہے۔ تو گویا کہ انسان مرنے کے بعد سے اور حیات اخروی کے بیچ میں عالم برزخ میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی زندگی ہوتی ہے، جیسے خواب میں انسان رہتا ہے اور وہ بھی ایک زندگی گزارتا ہے خواب میں، اور سونے کے بعد آدمی بستر پر لیٹا رہتا ہے لیکن کہیں بھی گھومتا رہتا ہے وہ، تو اس کے وہ گھومنا پھرنا وہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے، کبھی خوشی ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، تو ایسے ہی برزخی زندگی بھی ہے۔ آگے فرمایا وقال دلیلا علی البعث، اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتے ہوئے بعث پر فرمایا، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا لما انکروا، جب انہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، کفار مکہ نے بعث بعد الموت کا انکار کر دیا کہ انسان جو ہے سڑ گل کر کے ہڈی اس کی سب مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کی سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر هو الذی خلق لکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اے الارض وما فیہا، یعنی زمین کو اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں سے مراد زمین کے اوپر اور زمین کے اندر سب مراد ہے، تو زمین کے اندر اور زمین پر جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس کے آس پاس، اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے۔ عبد الودود کون ہے؟ مائک بند کرنا، عبد الودود مائک بند کیجئے۔ ابھی بھی آواز آ رہی ہے شاید ان کے مائک سے۔ عبد الودود مائک بند کیجئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں اور زمین کے آس پاس، زمین، سورج، چاند، ستارے ہیں، جو چیزیں بھی سب نظر آ رہی ہیں، اللہ نے یہ کن کے لیے پیدا کی ہیں؟
ہم انسانوں کے لیے، اور ہم انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم ان کی عبادت کرنے لگے، زمین کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی یا اور کسی چیز کی، شجر کی، حجر کی۔ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین کو، زمین میں جو کچھ ہے سب چیزوں کو۔ کیوں؟ لِتَنْتَفِعُوا بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ، وَتَعْتَبِرُوا، اور تم عبرت حاصل کرو۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، انسان غور و فکر کرے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، تم کو پیدا کیا، تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کر سکتا ہے، بس عقل ہونی چاہیے سمجھنے کے لیے۔ ثم استوى، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے پھر کیا کیا؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا۔ ثم استوى بعد خلق الارض، زمین کو پیدا کرنے کے بعد، اے قصد، استوا کا یہاں پر کیا معنی ہے؟ قصد، الى السماء، آسمان کی طرف قصد فرمایا، فسواہن، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو برابر کیا، انہیں بنایا۔ ثم استوى، استوا کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ استوا جو ہے استعلاء کے معنی میں بھی آتا ہے، استوا جو ہے فوق کے معنی میں بھی آتا ہے، اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر استوا قصدہ کے معنی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے آسمان کی طرف قصد کیا، فسواہن، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کیا۔ الضمیر یرجع الی السماء، ضمیر یہاں پر فسواہن میں جو ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، اور یہ جو السماء ہے یہ مفرد ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر جمع کی آئی ہے مفرد کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ ضمیر جمع کی مفرد کی طرف نہیں، جمع کی طرف لوٹنا چاہیے، یا ضمیر کا بھی مفرد ہونا چاہیے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ الضمیر یرجع الی السماء لأنها فی معنی الجمع، اس لیے کہ سما یہاں پر جمع کے معنی میں ہے، الآئلۃ الیہ، یعنی الموؤول الیہ، جو جمع کے معنی میں لوٹ رہا ہے، السماء۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے، بعض مفسرین نے، کہ السماء میں الف لام جنس کے لیے ہے، اس لیے جو ہے جنس جو ہے جمع کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فسواہن ضمیر جمع کی کیوں آئی ہے حالانکہ سما مفرد ہے؟ اس لیے کہ الف لام یہ جنس کے لیے ہے، یا یہ کہ سما یہ جمع کے معنی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ایک آسمان کے بعد دوسرا تیسرا سب آسمان بنے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف قصد فرمایا، اے سیرہا، فسواہن معنی بیان کر رہے ہیں، سیرہا کما فی آیت اخری فقضاہن، سیرہا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے فقضاہن، دوسری آیت میں فسواہن کے بجائے فقضاہن کا لفظ ہے، دونوں جو ہے تقریباً ہم معنی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے سبع سماوات، کتنے؟ فسواہن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمان بنایا، فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مجملا و مفصلا، مجمل طور پر بھی اور مفصل طور پر بھی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ افلا تعتبرون، کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان القادر علی الخلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم قادر على اعادتكم، کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جو قادر ہے ابتدائی طور پر پیدا کرنے پر،
ابتداءً پیدا کرنے پر جو قادر ہے، یعنی تم کچھ نہیں تھے، پھر تم کو پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود بخشا، کیا وہ تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ ارے جب کچھ بھی نہیں تھے تو جو کچھ بھی نہیں تھے وہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے۔ کیسے پیدا کرنا، کیا پیدا کرنا، پورا فکرہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ تو ابتداءً جس نے جو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور حالانکہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ تو تم سے بہت عظیم ہے، وَأَعْظَمُ مِنْكُمْ، تم انسان تو چھوٹے سے ہو، زمین، یہ آسمان کتنے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اور آسمان تو زمین سے بھی بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ قادر علی اعادتکم، وہ تمہارے اعادے پر قادر ہے۔ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخش سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔ تو تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ تم لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ تم لوگ عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر یہ بات بیان کر کے اب انسان کی ابتدا، انسان کی جہاں سے شروعات ہوئی، کیسے شروعات ہوئی، اس شروعات کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پہلے اشارتاً یہاں پر بیان کر دیا انسان کی زندگی اور موت کو، اور انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، انعامات کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے انعامات دینے کے باوجود تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے پیدا کیا۔ رک جاؤ تھوڑا سا۔ وَاذْكُرْ یا محمد، اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، یعنی نائب بنانے والا ہوں جو میری طرف سے نیابت کرے، جو میرے احکام کو نافذ کرے، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا وہو آدم، جو میری نیابت کرے، جو میری خلافت کرے، فی تنفیذ احکامی فیہا، میرے احکام کو دنیا میں، زمین میں نافذ کرنے کے سلسلے میں جو میری نیابت کرے، جو میری خلافت کرے، جو میرے احکامات کو نافذ کرے، وہ آدم، اور وہ خلیفہ کون ہے؟ وہ خلیفہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو یاد کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں میرا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا بالمعاصی، کیا تو بنانے والا ہے اس میں، زمین میں، ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے، ایسی نسل کو، ایسی مخلوق کو تو اس میں بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، بالمعاصی، معاصی کے ذریعے، معصیت کی جمع معاصی، گناہوں کے ذریعے جو اس میں فساد پھیلائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو مخلوق اس میں خون بہائے گی، يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ، قتل کے ذریعے خون بہائے گی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِ وَكَانُوا فِيهَا، جیسے کہ جان یہ جن کی جمع ہے، جیسے کہ جنات کی اولاد نے کیا ہے، جیسے بنو آدم ہے ایسے ہی بنو الجان، تو جیسا بنو الجان نے، اولاد جنات نے جیسا کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا، وَكَانُوا فِيهَا، پہلے انسانوں سے پہلے وہ لوگ زمین میں تھے، تو ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سوچا کہ جیسے جنات نے زمین میں فساد پھیلایا، ایسے ہی انسان بھی زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَكَانُوا فِيهَا، اور یہ زمین میں تھے جنات، فَلَمَّا أَفْسَدُوا، چنانچہ جب جنات نے، ان کی اولاد نے زمین میں فساد پھیلایا، ارسل اللہ علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، چنانچہ ان کو دھتکار دیا، ڈھکیل دیا جزیروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف، فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے جنات کو زمین سے جزائر، جو جزیرے ہوتے ہیں سمندروں کے بیچ میں، اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں کی طرف دھکیل دیا، لہذا اب جنات عموماً ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو وہ
انسان کے بنسبت اجاڑ ہیں، جہاں پر سناٹا ہے، جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں جزائر ہیں، جہاں انسانی آبادی نہیں، عموماً وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ حالانکہ انسانی آبادی میں بھی رہتے ہیں، لیکن عموماً جنات جو ہے ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان نہیں رہتے یا کم رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ نحن نسبح ملتبسین بحمدک، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ ملتبسین من ساتھ، ملا کر کے، یعنی ای نقولو، یعنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف۔ تو یہ کلمہ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی۔ اور ایک دوسری روایت میں تھوڑے سے مزید اضافے کے ساتھ جو صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اسی میں سے یہ کلمہ بھی ہے کہ زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے، میزان میں بہت بھاری ہوں گے یہ کلمات۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے تیری حمد کے ساتھ میں۔ یہ کلمہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کھجور کا ایک درخت آپ کے نام سے جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کو جنت میں باغات لگانے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ میں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تقدیس یعنی نُنَزِّهُكَ، تو ہم تجھ کو پاک مانتے ہیں، عما اس سے، لا یلیق بکا جو تیرے شایان شان نہیں، جو تیرے لائق نہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، ہم تجھ کو پاک صاف گردانتے ہیں، تجھ کو پاک مانتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہر اس چیز سے جو تیرے لائق نہیں، جو تیرے لیے مناسب نہیں، جو تیرے شایان شان نہیں۔ فاللام زائدۃ، یہاں پر لکا میں جو لام ہے یہ لام زائد ہے۔ والجملۃ یعنی نقدسو کا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نقدسو کا۔ والجملۃ حال، یہ جملہ جو ہے حال ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اس حال میں کہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ اے فنحن احق بالاستخلاف، پورے جملے کا مطلب ان کا یہ تھا فرشتوں کے کہنے کا کہ ہم لوگ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، ہم لوگ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ایسا مؤلف کا کہنا ہے کہ فرشتوں کے اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں، میں ما لا تعلمون جو کچھ تم لوگ نہیں جانتے، من المصلحتی، کہ کیا مصلحت آدم کو پیدا کرنے میں، فی استخلاف آدم، آدم کو خلیفہ بنائے جانے میں کیا مصلحت ہے میں جانتا ہوں۔ وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمْ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اور یقیناً اس کی ذریت، آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد، فیہم ان میں، المطیع کچھ لوگ مطیع فرما بردار ہوں گے، والعاصی اور کچھ لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو جہاں کچھ لوگ نافرمانی کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، تو بہت سے لوگ ان کا مقابلہ کریں گے، بہت سارے لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، عبادت کرنے والے بھی ہوں گے۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، چنانچہ ان کے درمیان عدل ظاہر ہوگا۔ عدل کب ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آپ کو کٹ کے آ رہی ہے، سب کو کٹ کے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح آ رہی ہے، ٹھیک آ رہے ہیں، صحیح آ رہی ہے شیخ۔ جی ان کے یہاں نیٹ ورک کی پرابلم ہوگی، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ،
چنانچہ عدل ظاہر ہوگا ان کے درمیان میں۔ تو جب مطیع اور عاصی دونوں طرح کے ہوں گے تبھی تو عدل ظاہر ہوگا، سب مطیع ہی مطیع رہیں گے تو کیسے عدل ظاہر ہوگا؟ تو عدل ظاہر ہوگا کہ کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، اسی بنا پر پھر ان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، تو فرشتوں نے اپنے من ہی من میں کہا تھا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہرگز پیدا نہیں کرے گا ایسی مخلوق کو اکرم علیہ منا، جو ہم سے زیادہ مکرم ہو، جو ہم سے زیادہ فضیلت والی ہو، جس پر اللہ تعالی ہم سے زیادہ اکرام کرے، ولا اعلم، اور نہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ جاننے والی ہو، جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والی ہو۔ اللہ تعالی ہرگز ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، لسبقنا لہ، ہماری سبقت کی وجہ سے، ہم اس سے جو مخلوق پیدا ہوگی ہم اس پر سبقت رکھتے ہیں، ہم ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ورؤیتنا ما لم یرہ، اور ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ما لم یرہ، جو اس نے نہیں دیکھا ہے، اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا، جو مخلوق پیدا ہوگی نئی نئی ہوگی ہے اس کو ہم پہ فضیلت نہیں ہوگی، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہم تو بہت پہلے سے ہیں، ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں علم زیادہ ہے۔ تو فرشتوں نے ایسا سوچا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ مکرم، ہم سے زیادہ علم والی، ہم سے زیادہ فضیلت والی مخلوق اللہ تعالی پیدا نہیں کرے گا، ایسا فرشتوں نے کہا۔ فخلق اللہ تعالی آدم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من ادیم الارض ای وجہہا، زمین کے چمڑے سے، زمین کے چمڑے سے، چمڑا بولے تو اے وجہہا، زمین کی تہہ سے، اوپر کی جو تہہ ہے، جیسے انسان کے اوپر جو تہہ ہے چمڑا کہلاتا ہے، ایسے انسان زمین کا جو وجہ ہے، زمین کی جو اوپر کی تہہ ہے، پرت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو پیدا کیا۔ کیسے؟ بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيعِ أَلْوَانِهَا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، قبض منها، زمین سے لیا، قبضۃ، ایک مٹھی، من جمیع الوانها، اس کے تمام الوان، پوری زمین سے، زمین کے مختلف الوان ہیں، کہیں کالی مٹی ہے، کہیں پر سفید مٹی ہے، کہیں پر بھربھری ہے، کہیں پر چکنی ہے، کہیں پر ریتیلی، طرح طرح کی مٹیاں مختلف خصوصیات کی اور مختلف الوان کی، اور اسی خصوصیت اور الوان کی وجہ سے انسان کی خصوصیات اور طبیعتیں اور الوان مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین، پوری زمین سے مٹی لی، وَأُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ، اور پانی کے ذریعے وہ مٹی گوندھی گئی، المختلفہ، مختلف پانی سے وہ مٹی گوندھی گئی، وَسَوَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا ہے، جیسے انسان کو پیدا کرنا تھا، جیسی شکل بنانی تھی ویسی اللہ نے اس کو بنا دیا، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اس میں جان ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، فَصَارَ حَيْوَانًا، چنانچہ یہ جو مٹی کا تودا تھا، جو مٹی کا مجسمہ تھا، وہ حیوان بن گیا۔ کیسا حیوان؟ حساساً، محسوس کرنے والا، حساس حیوان بن گیا، حیوان ناطق بن گیا۔ حیوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حیوان ناطق ہوتا ہے، ایک حیوان غیر ناطق ہوتا ہے۔ جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، بعد ان کان جمادا، بعد اس کے کہ وہ جمادات تھا، بعد اس کے کہ وہ جماد تھا، مٹی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا، محسوس کرنے والا۔ مٹی تو محسوس نہیں کرتی ہے، لیکن جب اس میں گوشت پوست ہڈیاں وغیرہ بن گئی اور اس کا پورا جسم بن گیا تو محسوس کرنے لگا، بولنے لگا۔ تو اس طرح سے انسان کی شروعات کا یہاں پر تذکرہ ہے، آگے مزید تفصیل آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی گھنٹی مکمل کریں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ